سامعین عزیز وفا، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، سالانہ سیرت امام الانبیاء عظمت صحابہ رضی اللہ عنہ کانفرنس میٹرو ہل کراچی میں اپنی سابقہ روایات کے مطابق انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ اسٹیج پر مجاہد اہل سنت، غازی اسلام، علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ حضرات علماء کرام کے بیانات آپ سماعت فرما چکے۔ اس خوبصورت اسٹیج پر کچھ سال پہلے اپنے بہت ہی پیارے بھائی ڈاکٹر فیاض خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر بھی حاضر ہوا تھا، اور آج جس لمحے آپ سے مخاطب ہوں، اسٹیج پر مجھے وہ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ بھی ملا جس کا نام محمد عمر فیاض خان ہے، اور یہ عمر فیاض خان وہ ہے جو ڈاکٹر فیاض خان کی شہادت کے چند روز بعد اس دنیا میں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بیٹیاں عطا فرمائیں، ان میں سے ہماری ایک پیاری بیٹی نے اس اسٹیج پر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ کراچی کے اندر کسی جگہ کسی مسجد یا مدرسے کے تقدس کو کوئی پامال کرے تو یہاں کے مساجد و مدارس سے محبت کرنے والے موقع پر پہنچ جاتے ہیں، اور اگر کوئی بتائے کہ جناب فلاں جگہ پر مسجد اور مدرسہ کا مسئلہ درپیش تھا، وہاں صرف کراچی کے تاجران، کراچی کے طلباء اور کراچی کے مسلمان نہیں پہنچے، بلکہ اس مسجد کے معاملے کو اتنا حساس سمجھا گیا کہ اس مسجد اور مدرسہ کی اس لڑائی میں اس کے تقدس کو پامال ہوتا ہوا دیکھنے کے بعد شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب خود بنفس نفیس وہاں پر موجود تھے۔ اگر یہ بات میٹرو ہل میں رہنے والے کسی شخص کو بتلائی جائے تو وہ ورطۂ حیرت میں ڈوب جائے گا۔ ایسی کون سی مسجد ہے، ایسا کون سا مدرسہ ہے جس کے لیے حضرت شیخ الاسلام کو خود مدرسے سے نکل کر اس کی حفاظت کے لیے جانا پڑا؟ پنجاب کے علاقوں میں اگر یہ خبر پہنچے وہ بھی ورطۂ حیرت میں ڈوب جائیں گے اور کہیں گے وہ کون سی مسجد ہے جس کے لیے حضرت شیخ الاسلام اپنے مدرسے سے نکلے اور وہاں پہنچ گئے۔ دنیا اس مسجد کو حیرت سے دیکھنا چاہتی ہے، دنیا اس مدرسے کو حیرت سے دیکھنا چاہتی ہے۔ میں اس مثال کو سامنے رکھنے کے بعد آپ کے سامنے کسی مسجد اور مدرسہ کو نہیں بلکہ رسول اکرم کی مسجد کے مؤذن حضرت بلال کو لانا چاہتا ہوں کہ جب حضور علیہ السلام کی نسبت کے حامل رنگ کے کالے بلال کی عزت کی بات ہوئی، اس وقت بہت بڑے مدرسے میں، اس وقت بہت بڑے ادارے میں، اس وقت منبر و محراب سے تعلق رکھنے والی بڑی بڑی شخصیات نے اس پر اکتفا نہیں کیا کہ صرف طلبا جائیں اور جا کر واپس آ جائیں۔ ہم نے دیکھا ان کے اندر شہادت کا جام نوش کرنے والوں میں کہیں ہمیں حضرت یوسف لدھیانوی بھی نظر آتے ہیں، جام شہادت نوش کرنے والوں میں کہیں حضرت مفتی نظام الدین شامزئی بھی نظر آتے ہیں، جام شہادت نوش کرنے والوں میں 10 اکتوبر کے شہید استاد العلماء ڈاکٹر عادل خان بھی نظر آتے ہیں، جام شہادت نوش کرنے والوں میں جنگ کی دھرتی سے صرف حضرت امیر عظیمت ہی نہیں، حضرت جرنیل اسلام ہی نہیں، تصویر بخاری
علامہ حیدری ہی نہیں بلکہ آپ دیکھتے ہیں ملک کے طول و عرض میں بڑے بڑے شیوخ علماء کرام قربانیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. ڈاکٹر فیاض خان جیسے نوجوان جب دیکھتے ہیں جو بظاہر مدارس و مساجد سے پڑھے ہوئے لوگ نہیں، ڈاکٹر فیاض خان جیسے لوگ جب دیکھتے ہیں جن کے ہاتھوں میں دورہ حدیث کی اسناد نہیں ہے، ڈاکٹر فیاض خان جیسے لوگ جب دیکھتے ہیں جن کے پاس کسی بڑی دینی یونیورسٹی کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے لیکن وہ اس کی حساسیت کو اسی وقت سمجھ جاتے ہیں. اگر اس کوز پر امیر عظیمت جیسی شخصیت تڑپ رہی ہے، اگر اس کوز پر علامہ اعظم طارق جیسے لوگ میدان میں ہیں، اگر اس مقدس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ممبر و محراب سے لے کر تختہ دار تک لوگ پہنچے ہوئے، یقیناً کوئی بات خاص ہے، یقیناً کوئی بات حساس ہے، یقیناً اس مسئلے کے اندر بڑی کوئی گہرائی ہے. جب وہ اس گہرائی کے اندر کودتے ہیں اور تاریخ کے اوراق کو بدلتے ہیں تو ان کی پھر عقل دنگ رہ جاتی ہے اور پھر وہ اس وقت فیصلہ کرتے ہیں. ان لوگوں کی فکر اور سوچ، ان لوگوں کی جان قربان کرنے کے لیے جو اس وقت بڑھتے ہوئے قدم اور عملی پروگرام ہے وہ ایسا ہی نہیں ہے. وہ جن مقدس شخصیات کے لیے ہے، وہ شخصیات وہ ہیں جنہوں نے ایک رات کے بیائے ہوئے نے تہجد کے وقت ابھی غسل بھی نہیں کیا تھا. پاک پیغمبر کا فرمان کانوں میں پڑتا ہے، حی علی الجہاد، حی علی الجہاد، آؤ جہاد کی طرف، آؤ جہاد کی طرف. اور یہ ایک رات کا بیایا ہوا محمد کریم کا سپاہی، محمد کریم کا غلام اپنے گھر سے نکلتا ہے، بیوی اس کے دامن کو پکڑ کے کہتی ہے تیرے میرے ملن کو ابھی ایک رات کا عرصہ گزرا ہے، تو اتنی جلدی جاتا کہاں ہے؟ یہ جواب دیتا ہے تجھے پتا نہیں آمینہ کے لال کا بلاوا آیا ہے، میں اتنا بھی گوارا نہیں کر سکتا میں غسل کروں، میں اتنا بھی گوارا نہیں کرتا میں تیرے ساتھ مزید شب و روز گزاروں. پاک پیغمبر کا فرمان کانوں میں پڑ جانے کے بعد اب حضرت حنظلہ کے لیے جائز نہیں ہے وہ اپنے گھر میں رکے. یہ پاک پیغمبر سے محبت کرنے والے کبھی یوں بھی گھر سے نکلتے ہیں، تلواروں کے زخم برداشت کرتے ہیں، جام شہادت نوش کرتے ہیں. یہ پاک پیغمبر سے محبت کا اظہار کرنے والے مکہ کی گلیوں سے نکلتے ہیں، بچوں کو چھوڑتے ہیں، کنبے قبیلے کو چھوڑتے ہیں، پاک پیغمبر کی محبت میں رشتہ داروں کو چھوڑتے ہیں. وطن چھوڑے، گھر چھوڑے، کنبا چھوڑا، قبیلہ چھوڑا. ان کے گھروں کو چھوڑنے کا بیان پھر کوئی تاریخ دان نہیں کرتا، اللہ کا قرآن کرتا ہے فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي. یہ گھروں سے نکالے گئے اللہ کے لیے، یہ ستائے گئے اللہ کے لیے، تلواریں اٹھائی اللہ کے لیے، میدان میں کودے اللہ کے لیے، محمد کی محبت میں بدر میں چلے گئے، آگ میں چلے گئے، حنین میں چلے گئے، تبوک میں چلے گئے. یہ ساری داستانیں قرآن سے پڑھنے کے بعد امیر عظیمت سے لے کر فیاض خان تک ہر مسلمان ایک فیصلہ کرتا ہے بچے یتیم کروائے جا سکتے ہیں، صحابہ کی عزت پہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. وہ بات ہے جو رسول اکرم کے صحابہ سے ہمیں ملتی نہیں ہے. وہ کون سی قربانی ہے جو حضور کے صحابہ نے حضور کی محبت میں پیش نہیں کی. حضرت سعد بن ربیع جب احد کے میدان میں شہید ہوئے، زخموں سے بدن چور تھا. ایک انصاری قریب پہنچے، پوچھا سعد بتاؤ زخموں میں ڈوبے ہوئے ہو، اس لمحے تمہارا خیال کیا ہے؟ کہا بس میری قوم سے جا کے کہنا تمہارے سردار نے تمہارے لیے یہ پیغام بھیجا ہے، جان جائے تو جائے لیکن رسول اکرم کی عزت پہ حرف. وقت گزرا، اس صحابی نے دیکھا ابو بکر صدیق مدینہ میں اپنے گھر کے چبوترے پہ لیٹے ہوئے اور ایک چھوٹی سی معصوم بچی کو اپنے سینے پر بٹھائے ہوئے، کبھی اس کے ہاتھوں کو چوما، کبھی آنکھوں کو چوما، کبھی اس کو سینے سے لگایا اور کبھی رو دیتے. یہ صحابی کہتے میں نے پوچھا اے ابو بکر صدیق اس بچی میں ایسی خاص بات کون سی ہے؟ جواب دیا ارے تو نہیں جانتا
یہ سعد ابن ربی کی بیٹی ہے. سعد ابن ربی جو احد کے میدان میں جام شہادت نوش کر رہے تھے، اس وقت اس کو پیغمبر کی عزت کا خیال تو آیا، اپنی اس بیٹی کا خیال نہیں آیا. آج میرے بھائی ڈاکٹر فیاض کی بیٹی جب اس اسٹیج پر گفتگو کر رہی تھی، میں اس وقت اپنے خیالوں میں ڈاکٹر فیاض سے مخاطب تھا. میں کہہ رہا تھا ڈاکٹر فیاض، جب تیرے سینے پہ گولی چلی ہوگی اس وقت تجھے عائشہ کا خیال تو آیا، اپنی بیٹی کا خیال نہیں آیا. میں کیسے بھول سکتا ہوں، کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن سے اسی کراچی کی سرزمین پر جب میں ملا، میں نے ان سے پوچھا بتاؤ تمہارے ابو کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں رکشے میں بیٹھ کر اپنے بابا کے ساتھ جا رہی تھی، کسی نے ان کو گولی چلا دی اور اس کے بعد انہوں نے ہم سے بات نہیں کی. وہ معصوم بیٹی کہتی ہے میں بازو سے پکڑ کے کہتی رہی بابا بابا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا. آج تو وہ بیٹی معصوم ہے، آج تو اس کو سمجھ نہیں ہے کہ میرا باپ خون میں کیوں نہایا، آج تو اس کو پتہ نہیں ہے. لیکن جب یہ بچی شعور کی دہلیز پر قدم رکھے گی، دنیا اس کو بتائے گی تیرے باپ کی جان لسانیت کے جھگڑوں میں، صباحیت کے جھگڑوں میں، پیپلز پارٹی اور مہاجر قومی میں مومن کے جھگڑوں میں نہیں گئی ہے. تیرے باپ نے جان قربان کی ہے، نبی کے حرم عائشہ کی نماز کے لیے کی ہے. میرا وجدان کہتا ہے اولادوں کی اولادیں قربان ہو سکتی ہیں، صحابہ کی عزت پہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. ہم بہت بڑی قربانی دے کر یہاں تک پہنچے، دشمن جان گیا کہ قربان والی امت کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا. دشمن جان گیا ان کے ہر زخم پہ مرہم لگانے والا قرآن ہے. دشمن جان گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. دشمن جان گیا خوف آنے پر، جان جانے پر، تکلیف آنے پر ان کو حوصلہ اللہ کا قرآن دیتا ہے. اور یہ صبر کرنے والے لوگ ہیں، صبر کے ساتھ آگے بڑھنے والے لوگ ہیں. دشمن نے گولی سے راستہ ہٹانے کی بجائے اس نے پھر دوسرا راستہ اختیار کیا. اس نے کہا اگر غلط فہمیاں پیدا کر دی جائیں، غلط فہمیاں پیدا ہونے کے بعد شاید لوگ غلط فہمیوں کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے کاز کے ساتھ کی جانے والی کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹیں گے. پیچھے نہ ہٹے تو کمزور پڑ جائیں گے. غلط فہمیوں کا بازار گرم کیا گیا اور کیا کہا گیا؟ کہا گیا جی دیکھیں حضور تو حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، کاغذ قلم منگوایا اور حضرت عمر نے کاغذ قلم لا کر نہیں دیا. اگر دے دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، اگر دے دیتے تو حضور حضرت علی کی خلافت لکھوا دیتے اور جناب حضرت علی کو ان کا حق مل جاتا. لکھنے نہ دیا، حقدار کو نہ لکھنے دے کر حق سے محروم کر دیا. ہم نے کہا یہ تو بتاؤ کاغذ قلم منگوانے کے بعد حضور کتنے دن تک مدینہ میں رہے؟ کہتے 3 دن تک رہے. میٹرو ویل کے لوگوں بتاؤ ان 3 دنوں میں آقا حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے، لکھوا سکتے تھے یا نہیں؟ لکھوا سکتے تھے یا نہیں؟ کاغذ قلم منگوانا چاہتے منگوا سکتے تھے یا نہیں؟ کاغذ منگوایا، بلند آواز سے کاغذ منگوایا، قلم منگوایا، لکھنے والے کو بلوایا. لیکن جب بھی آذان ہوئی مصلی پہ ابو بکر کو بھجوایا. ابو بکر کو مصلی پہ بھجوایا یا نہیں بھجوایا؟ کاغذ نہیں منگوایا. آذان ہو گئی ابو بکر مصلی پہ جاؤ، قلم نہیں منگوایا.
آذان ہو گئی، ابو بکر مصلی پہ جاؤ، لکھنے والا نہیں بلوایا، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہوا جاتا ہے، جاؤ ابو بکر کو بلاؤ، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ صحابہ سمجھ گئے، صحابیات سمجھ گئی، تمام صحابہ پر یہ حقیقت آشکارا ہو گئی، اگر کاغذ قلم منگوا کے لکھواتے تو ابو بکر کی خلافت لکھواتے، نہیں لکھوایا، لیکن ہر آذان کے جواب میں مصلی پہ حضرت ابو بکر کو بھجوایا۔ یہاں مصلی اوقاف کسی کے سپرد کر دے، بازار والوں کی جرت نہیں کہ ممبر سے مصلی سے امام کو ہٹا دے۔ جہاں پہ اہل حدیث مسجد کا مصلی امام کو دے دے، جسارت کوئی نہیں کرتا ہٹانے کی۔ دیوبندی مصلی کسی کو دے دے، جسارت کوئی نہیں کرتا ہٹانے کی۔ یہاں دیوبندی بریلوی نے نہیں، مصلی کملی والے آقا نے دیا ہے۔ کنہوں نے دیا ہے؟ آقا نے دیا ہے۔ اور حضور کی حیات طیبہ میں حضرت ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں صحابہ کو پڑھائیں، اور ایک نماز وہ بھی ہے جب تمام صحابہ حضرت ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہوئے اور حضور نے حجرے کا پردہ ہٹایا اور حضور مسکرائے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کے مسکرانے سے مسجد نبوی میں نور پھیل گیا، خوشبوؤں کے حلے پھیل گئے۔ قریب تھا ہم نماز توڑ دیتے اور حضور کے قدموں میں پہنچ جاتے، حضور نے پردہ گرا دیا۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، 1400 سال کے بعد آپ کا ادنا غلام آپ کے دربار میں حاضر ہو کر زبان حال سے پوچھنا چاہتا ہے آپ مسکرائے کیوں تھے؟ آپ مسکرائے کیوں تھے؟ دل جواب دیتا ہے رسول اکرم مسکرائے اس لیے تھے کہ میری ساری امت ابو بکر کے پیچھے اکٹھی ہو چکی ہے، میری ساری امت ابو بکر کو امام مان چکی ہے۔ لو کان عبادی نبی لکان عمر بھی ابو بکر کے پیچھے ہے۔ 21 مرتبہ جنت کی بشارت پانے والا عثمان بھی ابو بکر کے پیچھے ہے۔ شیر خدا حضرت علی حسن و حسین کے بابا بھی ابو بکر کے پیچھے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ مسکرائے کس لیے؟ میں مسکرایا اس لیے ہوں میری ساری امت ابو بکر کی امامت پر اکٹھی ہے۔ یا رسول اللہ 1400 سال کے بعد آج بھی آپ کی امت بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، ابو بکر کی امامت کے پیچھے اکٹھی ہے۔ ابو بکر پر کل بھی امت کو اختلاف نہیں تھا، آج بھی اختلاف نہیں ہے۔ کل بھی ابو بکر مسلمانوں کا امام تھا، آج بھی ابو بکر مسلمانوں کا امام ہے۔ سے بتائیں ہے یا کوئی نہ؟ مفتی منیب الرحمان ابو بکر کو امام مانتا، بلند آواز سے بتائیں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی کے امام کون ہے؟ جن کے منہ میں زبان ہے صرف وہی بتائیں کون ہے؟ مفتی تقی عثمانی کے امام کون ہے؟ ابتسام کے امام کون ہے؟ ساجد بیر کے امام کون ہے؟ منیب الرحمان کے امام کون ہے؟ ہر مسلمان کے امام کون ہے؟ ایک طبقہ کہتا ہے میرے نہیں ہیں، پاگل ہم صرف مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، ہم صرف مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے کب کہا ابو بکر عیسائیوں کے امام ہیں؟ ہم نے کب کہا ابو بکر یہودیوں کے امام ہیں؟ ہم نے کب کہا ابو بکر رافضیوں کے امام ہیں؟ ہم نے کب کہا ابو بکر مجوسیوں کے امام ہیں؟ ہم نے تو صرف یہ کہا ابو بکر امت محمدیہ کے نبی کے بعد امام ہے۔ ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ تاریخ لکھنے والا تاریخ لکھتا رہا، حاسد جب بھی حسد کرتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کی بھی ایک تدبیر
قاتل جب بھی گولی چلاتا ہے وہ یہ بھول جاتا ہے میں مارنے کے لیے آیا ہوں، ایک بچانے والا ہوں۔ حاسد جب بھی حسد کرتا ہے، تدبیر کرنے والا جب بھی تدبیر کرتا ہے وہ یہ بھول جاتا ہے ایک ذات رب کی بھی ہے۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، قرآن کہتا ہے تدبیر کرنے والا، کسی کے لیے گڑھا کھودنے والا خود اسی کے اندر گرتا ہے۔ لکھنے والا لکھتا رہا، ورقے سیاہ کرتا رہا، لیکن وہ بھول گیا تو ان کا شان کیا مٹائے گا جن کی مدح اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ تاریخ لکھنے والے لکھتے رہے، لیکن مجھے بتائیے 1200 سال پہلے یا 1000 سال پہلے جنہوں نے تاریخ لکھی انسان تھے یا فرشتے؟ جن تھے یا انسان؟ کیا 1000 سال پہلے والے انسان کو غیب کا علم تھا؟ بلند آواز سے 1000 سال پہلے کا انسان دلوں کے بھید جانتا تھا؟ 1000 سال پہلے والا انسان آنے والے وقت کو جانتا تھا؟ آج کا انسان جانتا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، آنے والے وقت کو جانتا ہے۔ دلوں کے حال جاننے والا کون ہے؟ آنے والے وقت کو جاننے والا کون ہے؟ غیب کی باتوں کو جاننے والا کون ہے؟ اور اس کی ایک ہی کتاب، اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ ایک امام مسجد اعلان کرے کہ ظہر کی نماز 1 بجے ہوگی، اور باہر جس کی سائیکل کو پنچر لگانے والی دکان ہو وہ اعلان کرے کہ ظہر کی نماز 2 بجے ہوگی، آپ مسجد میں 1 بجے جائیں گے یا 2 بجے؟ کوئی مشکل سوال پوچھ لیا میں نے؟ 1 بجے جائیں گے یا 2 بجے؟ پنچر لگانے والے کے کپڑے صاف ہوں تب بھی، اس کی داڑھی بڑی ہو تب بھی، اس کا جبہ خوبصورت ہو تب بھی، اور امام بیچارہ سادہ ہو تب بھی، اعتماد کس کی بات پر ہوگا؟ امام کی بات پر اعتماد ہے، سائیکل کو پنچر لگانے والے کی بات پر اعتماد نہیں ہے۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو تاریخ کے پیچھے پڑے ہیں، عقل کے اندھو، نصیب اپنا اپنا، تم پنچر لگانے والے کے بتائے ہوئے وقت پر نماز پڑھنے نہیں جاتے، امام کے بتائے ہوئے وقت پر مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہو، حد ہو گئی عقل کی۔ یہاں امام کے بغیر مسجد میں نہیں جاتے، وہاں قرآن کا اعلان اور ہے، تاریخ دان کا اعلان اور ہے، قرآن کو چھوڑ کر تاریخ دان کے پیچھے جاتے ہو۔ امام کے اعلان کو مانتے ہو، قرآن کے اعلان کو نہیں مانتے۔ مسجد کے اعلان کے معاملے میں کسی سائیکل کو پنچر لگانے والے کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ صحابہ کے معاملے میں تاریخ کو پنچر لگانے والے کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ بڑے بڑے لوگ جن کو تاریخ کا شوق ہے، لکھیں پڑھیں، وہ تاریخ سر آنکھوں پر جو قرآن کے مطابق ہو، اور وہ تاریخ جو قرآن کے مخالف ہو ہم اس کو چومیں گے نہیں، ہم اس پہ تھوکیں گے۔ جو بات قرآن کے مطابق ہے چومی جائے گی، جو قرآن کے مخالف ہے ردی کی ٹوکری میں ڈالی جائے گی۔ الحمدللہ آپ کے بھائی کو یہ اعزاز حاصل ہے، ہم نے پنجاب اسمبلی میں یہ قانون پاس کر دیا، پہلی جماعت سے لے کر 6ٹھی جماعت تک پنجاب کے ہر بچے کو قرآن ناظرہ لازمی پڑھایا جائے۔ ہم نے 6ٹھی جماعت سے لے کر 11ویں جماعت تک
پنجاب کے ہر بچے کے لیے قرآن کا ترجمہ لازمی قرار دے دیا۔ مجھے ایک نے پوچھا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا اور کچھ ہو نہ ہو، اتنا ضرور ہوگا، پہلے وہ میرے جلسے میں آتا اور اس کو امیر عظیمت بتاتے، مورخ اسلام بتاتے، حجت الاسلام بتاتے، جرنیل اسلام بتاتے، غازی اہل سنت بتاتے، مناظر اہل سنت بتاتے۔ اب جب وہ ترجمہ پڑے گا، سکول بھی سرکاری، نصاب بھی سرکاری، استاد بھی سرکاری، عمارت بھی سرکاری، پڑھنے والا بچہ بریلوی کا، دیوبندی کا، اہل حدیث کا، شیعہ کا، اور ماسٹر اس کو خود بتائے گا عائشہ کا منکر مسلمان نہیں ہے۔ ماسٹر خود بتائے گا ابو بکر کا منکر مسلمان نہیں ہے۔ ماسٹر خود بتائے گا کہ حضور کے صحابہ جو بیعت رضوان کر رہے تھے وہ 313 ہوں یا 1400 صحابہ ہوں، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ آج کے دن تو تیرا کلپ چند موبائلوں تک پہنچا کہ حضور کے بعد 3 رہ گئے تھے، تھوڑے سال انتظار کرو، جب قرآن کا ترجمہ پنجاب پاکستان کے بیٹے بیٹیاں پڑھیں گے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، 1400 صحابہ جن سے رب راضی ہوا، بدر میں جانے والوں سے رب راضی ہوا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں آئیں، رب راضی ہوا، رضی اللہ عنہم فرضوا، رب راضی ہوا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے اللہ نے جنت کا اعلان کر دیا۔ اب جب تو کہے گا 3 رہ گئے تھے اور کوئی مسلمان نہیں تھا، ہم نہیں ہوں گے، پاکستان کی چھٹی جماعت کا بچہ ہوگا، تیرا سر ہوگا، اس کا جوتا ہوگا، انشاءاللہ ہوگا۔ بنیاد امت ابو بکر صدیق ہے، وحدت امت ابو بکر صدیق ہیں، امت کے اول مصداق صحابہ اکرام ہیں، ان کی حرمت پر اس ملک میں 10,000 کے قریب لوگوں کا دیے جانے والا خون رائے گاہ نہیں گیا۔ دشمن تو گولی چلا کر یہی چاہتا تھا کہ راستہ صاف ہو جائے۔ آپ نے چند دن پہلے دیکھا مختلف پارٹیوں سے منتخب عوامی نمائندوں نے اسلام آباد میں علامہ اعظم طارق کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کے منتخب نمائندوں نے یہ فیصلہ دے دیا کہ اس ملک میں صحابہ کے گستاخ کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے۔ یہ کسی کی بھول ہوگی کہ کوئی یہ کہتا ہے جناب یہ چند لوگوں کی بات ہے، یہ 2-4 لوگوں کی بات ہے۔ ریکارڈ درست کر لیں، پنجاب اسمبلی کے 371 ایم پی ایز، قومی اسمبلی کے 371 ایم این ایز اس بات پر متفق ہیں کہ گستاخ صحابہ کے لیے سزا کا قانون بننا چاہیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کے گستاخ کے لیے قانون سازی کے حوالہ سے یہ جو سوچ پیدا ہوئی ہے، یہ جو ایوانوں میں کہیں سردار عتیق کی شکل میں، صالح محمد شاہد خاقان کی شکل میں، سردار یوسف کی شکل میں، مختلف ایوانوں میں مختلف زبانیں جو حرمت اصحاب رسول اہل بیت رسول کے لیے زبانیں بول رہی ہیں، یہ در حقیقت 35 سالہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے جو جنگ اسلام آباد سے لے کر کراچی کے میٹرو ویل تک ایک مسلسل شہادتوں کی داستان ہے۔ اے شہدائے ناموس صحابہ، آپ کی روحوں سے وعدہ ہے
جب تک جان میں جان ہے حرمت اصحاب رسول کے لیے کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو اسلام آباد کے لیے کال دے دی جائے تو صرف وہ ہاتھ کھڑا کریں جو واقعی آنا چاہتے۔ ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کو لاہور کی کال دے دی جائے۔ بعض لوگوں کو پیدل چلنے کا بڑا شوق ہے، اس محلے سے اس محلے، اس محلے سے اس محلے، اور یہ وہی چل رہے ہیں جو سارا سال مختلف جگہ پر چلتے رہتے ہیں۔ یہ وہی چل رہے ہیں، جب سب سو جاتے ہیں یہ پھر بھی چلتے رہتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے، چالو لوگ، چلتے پھرتے لوگ، اور ہمیں کہتے ہیں ہمارے مقابلے پہ آ جاؤ۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں بچوں اور عورتوں سے مقابلہ کرنے سے منع کیا، ہم تو نہیں کریں گے۔ تو کہتے پھر کیا کرو گے؟ میں نے پہلے بھی کہا، میں آج بھی کہتا ہوں، عورتوں اور بچوں سے مقابلہ ہماری شان کے لائق نہیں ہے۔ آنا ہے تو مردوں کے مقابلے میں مرد، لیکن قوم کو پتہ ہے تم میں مرد ہیں ہی کتنے، اور اگر تمہارے سارے مرد گن بھی لیے جائیں ان سے زیادہ تو یہ میرے حفظ کے طلبہ بیٹھے ہیں۔ ہم اس ملک میں پیدل چلیں گے نہیں، جس دن صرف اپنے گھر سے باہر کرسی نکال کر بیٹھ گئے، چلنے کا رستہ کسی کو نہیں ملے گا۔ ہم اس ملک میں قانون سازی چاہتے ہیں، مقابلہ بازی نہیں چاہتے، اور اگر کسی کو مقابلہ بازی کا شوق ہے آئیں پھر عیدین کے موقع پر اپنی عیدگاہوں پر کیمرے لگاؤ، ہم بھی اپنی عیدگاہوں پر کیمرے لگائیں گے۔ شام کو اگر 5% سے زیادہ تم نکل آئے ملک ہم چھوڑتے۔ ہم اس ملک میں قانون سازی چاہتے ہیں، پرامن راستے سے ہماری تھوڑی کہی گئی بات کو زیادہ سمجھا جائے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ معصوم بچے جو میرے بیٹے عمر فیاض کی طرح ہیں، جنہوں نے اپنے پاپا کا چہرہ تو نہ دیکھا لیکن اس ملک میں گستاخ صدیق اکبر کا سزائے موت کا قانون ضرور دیکھیں گے۔